اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جذبہ اور جذباتی اس دو میں کیا فرق، یعنی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے یار اس کے پاس جذبہ بہت ہے، اور ایک کہتے ہیں یار جذباتی بہت ہے، کام کیسے ہوگا، جذبے سے ہوگا یا جذباتی ہونے سے ہوگا؟ جذبے کا درست استعمال ہو تو کام ہوگا. جذباتی اور چیز، جذبہ اور جذباتی عام طور پہ ہمارے غصے والے کو بولتے ہیں، ایک دم سوچے سمجھے بغیر جوش میں آ جا رہا. اس سے نقصان ہوتا ہے؟ کیسا؟ اچھا گھر ٹوٹتے کیا جذباتیت میں ایک تعداد ہے جو گھر توڑ بیٹھتی ہے، قتل و غارت گری کر دیتے ہیں جذبات میں آگے. جذباتی جو لوگ ہیں انہیں اپنے جذباتی پن کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہے بعض لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسی جذباتی پن کے نقصانات اٹھا چکے ہوتے ہیں اور تکلیف میں بھی بیچارے ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار بس نیر آ جاتا. بعد میں وہ کہتے ہیں کیا ایک جملہ ہے، غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت تک ختم ہوتا ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کنٹرول کرے، لیکن کیا کرے یار بس نہیں برداشت. اچھا ان کا جملہ ہوتا ہے یار نہیں برداشت ہوتا یار، آپ کو نہیں غصہ آتا، ابھی پھر ہم کو سمجھائیں گے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ کول ڈاؤن جس کو کہتے ہیں کیسے ہوں؟ یہ آپ نے جو کہا نا حماقت سے شروع ہو کر غصہ، حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے، یہ خوبصورت جملہ تو میں نے بھی پڑھا ہے لیکن اتفاق نہیں ہے اس سے. اتفاق نہیں ہے، غصہ شروع ہونا حماقت ضروری نہیں ہے. تو یوں بہرحال یہ کہ غصے کا علاج کرے اور کیا، یہ غصے ہی کی صورت ہے. یہ غصہ جب کسی زیر دست پر آتا ہے جو ماتحت ہے اپنے چھوٹا ہے تو اس پر غصہ آئے گا تو وہ اس کی جو بھی لہریں ہیں وہ سر کی طرف جاتی ہیں اور وہ پھر بندہ ہاتھ پیر چلاتا ہے، جھاڑ جھپٹ کرتا ہے، چیخم چاک کرتا ہے. اور جب کسی بڑے پر غصہ آتا ہے، کسی افسر پر آ گیا غصہ، لیڈر پر آ گیا، پھر وہ غصے کی لہریں جو ہے نا دل کی طرف جاتی ہیں اور وہ اپنے دل میں اس کا غم لے لیتا ہے، صدمہ لیتا ہے، اس سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ جاتی، نکال نہیں سکتا غصہ. بڑے آدمی ہو کیا بولے، کسی ایس ایچ او پر غصہ آ گیا، ایس ایچ او نے جھاڑا کسی جرم کی پاداش میں، غصہ تو ایسا آتا ہے کہ وہ کچا کھا جائے، لیکن وہ سر کرے گا کہ پتہ ہے سر نہیں بولوں گا تو پھر ابھی سر پہ آئے گا ایک ڈنڈا. یہ تو اس لیے وہ خوشامد کرے گا اس کی. اور یہ افسروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، یہ زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری خوشامد نہیں کرتے، ہمارے عہدے کی خوشامد کرتے ہیں، سب سمجھتے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، ظلم کریں گے تو آخرت میں مارے جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں. اس لیے مغروری نہیں، تکبر نہیں، اپنے عہدے سے کسی کو بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ اس عہدے کے ذریعے ہو سکے تو کچھ دین کی خدمت کر جائیں، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کر جائیں تو انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ یہ غصہ ہے، کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو زمین پر لیٹ جائے، زمین پر چپٹ جائے. غصہ نہ آتا ہو تو غصہ آ جائے تو وضو کر لے. غصہ آ گئے اس شیطان کی طرف، شیطان آ گئے اور پانی سے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب غصے کا علاج کرے، خاموش ہے، اس وقت بولے نہیں، بولے گا تو کچھ نکل جائے گا. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ 1 2 3 کر دیتے ہیں بیوی کو، بہت غصہ آ گیا تو 3 طلاق دے دیے. تو پھر یہ کہ ظاہر اپنے یہی کہیں گے کہ کوئی یہ تو ہوتا نہیں کہ بہت پیار آ گیا 1 2 3 جاتے رہو 3 طلاق، کبھی بھی نہیں کہے گا. غصے ہی میں کہتا تو غصے میں طلاق تو ہو جائے گی، غصے میں تھا تو معافی تھوڑی ملے گی، طلاق تو ہو ہی گئی. غصے میں قتل کر دیا، جج کو بول دے کہ غصہ آ گیا تھا اس لیے وہ فائر کھل گیا. ٹھیک ہے، اب ہم بھی غصے میں آتے ہیں، پھندا پہناتے ہیں گلے میں تمہارے، تم بھی بچ کر نہیں جاؤ گے. خیر وہ جج تھوڑی چھوڑے گا. اس طرح یہ کہ غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، جذباتیت
پر کنٹرول کرنے کی خود ہی اپنے طور پر بندہ اس کا علاج اپنے ہاتھ میں، خود کوشش کرے، اس کو کنٹرول کرے، غصے کو پینے کی کوشش کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.